جلدی سے جلدی اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کیجیے اور اس گھنٹی کو بجا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم۔ محترم علماء نتائج کی شکل میں ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے ان محترم علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو مستقل اس میں لگے ہوئے ہیں، اور آج کا یہ نمائندہ اجتماع اس کی ایک گواہی ہے، ایک دلیل ہے کہ آپ مدرسے کی دعوت پر دور دور سے آئے اور آپ امت کے خواص ہیں، علماء امت خواص ہیں امت کے۔ میں کہتا ہوں کہ امت کے لیے دل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ایک مضغہ گوشت ہے جسم میں کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ علماء ہیں کہ اگر ان کی زندگی نمونے کی ہے، اگر یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور وہ امت کے لیے ایک چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں تو امت کے حالات بھی درست ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے علماء اپنے فرض منصبی کو نہ سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں تو یہ پوری امت کے لیے انحطاط کی بات ہے، خطرے کی بات ہے۔ آپ آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ پیغام لے کر جائیں۔ ابھی آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہوئی ہے ہمارے محترم مولانا جمال عارف صاحب نے، اور پھر ہمارے عزیز مولانا جنید صاحب نے، جو گویا کہ دل کی آواز آپ تک پہنچائی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے وہ باتیں دل سے سنی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اب ان تقریروں کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ ساری باتیں جو ضروری تھیں اس پیام انسانیت کے حوالے سے وہ سب آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کی ضرورت بھی آپ نے سن لی، اور پھر اس کے طریقہ کار کے سلسلے میں بھی بہت اہم و مفید تجربے کی باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور بعد مثالوں سے واضح کی گئی۔ اب اس کے بعد معاملہ صرف عمل کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ایمان و اخلاق کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اگر میدان میں آتے ہیں لیکن ہم خود چوب خشک کی طرح ہیں، ہمارا دل نہیں، ہمارے دماغ میں فکر نہیں، ہمیں ایمان کی سوچ نہیں، ہمارے اندر کسی درجے میں اللہ سے تعلق نہیں، تو بھی ہمارے کاموں میں بھی جان نہیں۔ کاموں میں تو جان جب پڑتی ہے جب آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہو، اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو۔ اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے تو اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت نہیں تو اخلاص کا پیدا ہونا بھی کوئی آسان نہیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عجیب ملفوظ ہے، آب زر سے بلکہ خون جگر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی بگاڑ و انتشار ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اخلاص نہیں، اخلاق نہیں، اخلاص نہیں، اخلاق نہیں۔ اور بھی فرماتے تھے کہ اخلاص اور اخلاق کو پیدا کرنے کا راستہ اللہ کی محبت ہے۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو اخلاق بھی پیدا ہوگا اور اخلاق بھی بلند ہوں گے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا راستہ اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی صحبت، یہ ترتیب تھی حضرت بیان فرماتے تھے۔ تو میں یاد کرتا ہوں کہ یہ جو کام آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اگر آپ نے اس کو گوش دل سے سنا ہے، آپ ایک پورے عزم کے ساتھ یہاں سے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ اس وقت کامیاب ہوں گے کہ آپ اخلاص کے ساتھ میدان عمل میں آئیں۔
آپ قوت ایمانی کے ساتھ میدان عمل میں آئیں، آپ اخلاق کی طاقت کے ساتھ میدان عمل میں آئیں۔ اخلاق و ایمان کی وہ طاقت ہے کہ اس طاقت نے صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچایا، پوری تاریخ گواہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے ایران کو فتح کرنے کے لیے اور دریا سامنے تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب آگے بڑھنا مشکل ہے، اور جو پل تھے ان لوگوں نے ایرانیوں نے توڑ دیے تھے کہ وہ راستہ بند ہو جائے، یہ لوگ ادھر نہ آ سکیں۔ اور یہ عربوں کا عجیب معاملہ تھا کہ وہ زیادہ تر تیرنا نہیں جانتے تھے۔ تب انہوں نے سوچا کیا کیا جائے، تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمار اب تمہاری کیا رائے ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ صفات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر پیدا کی تھی وہ ہم میں باقی ہیں یا رخصت ہو گئی۔ اگر وہ صفات باقی ہیں تو ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، دریا میں گھوڑے ڈال دیجیے۔ حضرت نے دیکھا اپنی نگاہ بصیرت سے تو محسوس کر لیا کہ وہ صفات باقی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی۔ بس انہوں نے حکم دیا کہ دریا میں گھوڑے ڈالو۔ دریا میں گھوڑے ڈالے گئے، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ وہ گھوڑے دریا پار کرنے لگے اور ایسے کہ لگتا تھا کہ ان کا جو پیر ہے تم بھی نہیں بھیگے گا۔ بس ایک لطیفہ ہوا کہ کسی صاحب کا پیالہ گر گیا تو دوسرے نے کہا میاں گیا پیالہ، کہا پیالہ کیسے جائے گا، دریا کی مجال کے ہمارا پیالہ لے جائے۔ دریا کی ایک لہر آئی، پیالہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ بس وہ جب دیکھا ایرانیوں نے کہ یہ لوگ دریا پار کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو کہا دیو آمدن، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ جانے بھوت ہے جنات ہے کیا ہے، پورا شہر خالی ہو گیا۔ یہ ایمان و اخلاق کی طاقت تھی جس نے کیسی تبدیلی پیدا کی۔ اور اس کے بعد جب وہ شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے جو ان کے اخلاق شہر والوں نے دیکھے تو بالکل کایا پلٹ گئی اور وہ پورے ایمان میں داخل ہوئے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو بات آئی، مسئلہ انفرادی بھی ہے، مسئلہ اجتماعی بھی ہے۔ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی کو توجہ کے ساتھ صحیح نہیں کریں گے، اپنے اخلاق بہتر نہیں بنائیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے تو بھائیوں یہ ہمارے کاموں میں کوئی جان پیدا نہیں ہوگی، ہمیں اس سے بڑے نفع کی امید نہیں۔ لیکن ایمان و اخلاق کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم میدان میں آئیں گے، ہم ملاقاتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت خواجہ صاحب کا کیا قصہ ہے، ایک جگہ بیٹھ گئے، اللہ نے لاکھوں لوگوں ان کے ذریعے سے حلقہ بگوش اسلام کیا۔ اور ان کا جو واقعہ آتا ہے میں نہ جانے 10-20 جگہ سنا چکا ہوں کہ شہاب الدین غوری جب شکست کھا کے جا رہا تھا، خواجہ صاحب آ رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ ہندوستان جا رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت زمین بڑی سنگلاخ ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ میاں تم جسموں کو فتح کرنے گئے تھے، ہم دلوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھا دنیا نے کس طرح انہوں نے دلوں کو فتح کیا۔ ان کے اخلاق کے لیے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ ہے تاریخ کا، اس سے بڑھ کر کیا واقعہ ہوگا۔ ان کے بارے میں آتا ہے جو لوگ آتے تھے ہدایہ اور تحائف لے کر، حضرت کا ایک گودام تھا، حضرت سب اس میں بھجوا دیتے تھے، اور ہفتے میں ایک دن متعین تھا اور اعلان ہوتا تھا، وہ دروازہ کھول دیا جاتا تھا اور جس کو بھی جو جی چاہے وہ لے جائے۔ وہ لوگ آتے تھے اور سب بٹور کے لے جاتے تھے۔ خادم کا نام اقبال تھا۔ اب ایک صاحب نے سوچا کہ نہ جانے کہاں کے لوگ آتے ہیں، کیا کیا لاتے ہیں، حضرت کو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک خوبصورت سا پیکٹ بنایا، اسے مٹی بھری اور وہ خوبصورت سا پیکٹ لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب کوئی کیا جانے کہ اس میں کیا ہے۔ شام کا جب وقت ہوا اور اقبال آئے اور انہوں نے سامان بٹور کے گودام میں لے جانے لگے۔ عجیب بات ہے، حضرت نے اس پیکٹ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اقبال اس کو مت لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ اقبال اس کو مت لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ حضرت کی عجیب بصیرت تھی، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ اور یہ کیوں کہا، اصل یہ میں سنانا چاہتا ہوں، اگر جانتے تھے کہ اگر وہ کھلے گا تو تحقیق کی جائے گی کون ہی بدبخت ہے، گستاخ ہے، کس نے گستاخی کی، اور پھر لوگ ہو سکتا ہے اس کو دروکوب کریں یا سخت بات کہیں، وہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ حضرت نے اس کو بچانے کے لیے یہ جملہ فرمایا کہ اس کو مت لے جاؤ، میری آنکھوں کا سرما ہے۔ ان حضرات کے اخلاق کی بلندی تھی۔ میرے بھائیوں، دین انہی اخلاق سے دنیا میں پھیلا۔ ہمارے طرز عمل اس وقت جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ تو ایسا ہے
کہ کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ ابھی ہمارے عزیز جنید نے جو کہا آپ نکل جائیے رات کو، نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے موبائل لیے بیٹھے ہیں۔ میں تو وہاں دیہاتوں میں دیکھتا ہوں کہ جو وہ ہیں نالیوں یا نالوں پر جو بنے رہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، گھنٹوں بیٹھے ہیں لغویات میں، یا پھر بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، یا پھر نشے میں۔ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ مسلمان ایسا کام کرے، کوئی بھی اگر ایسی مثال سامنے آتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ میدان میں آئیں، اسلامی اخلاق کے ساتھ میدان میں آئیں، اپنے صحیح کردار کے ساتھ میدان میں آئیں۔ آپ جتنے علماء ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، ائمہ ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، آپ اس کو مشن کے طور پر شروع کیجئے۔ آپ اپنی مسجدوں میں اس کو موضوع بنائیے اپنی گفتگو کا کہ ہمیں اپنے سماج کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارا اگر سماج بہتر بنے گا تو وہ دوسرے سماج پر اثر انداز ہوگا۔ اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تقوی کی زندگی اختیار کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا۔ کہ کیا شان امتیازی ہے؟ لوگ ہمیں دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ ایمان والا ہے، اس کی زندگی ایسی ہے، اور لوگ اس کے نتیجے میں اسلام کو سمجھیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اپنے طرز عمل سے اسلام کو ہم نے پیش نہیں کیا تو اسلام کو پھر میڈیا کے ذریعے سے سمجھا جائے گا۔ اور میڈیا کیا، اس نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ اسلام کی کون سی تصویر پیش کر رہا ہے، پھر ہمیں کیا شکایت ہے جب اپنے گھروں میں ہم بیٹھے ہو اور ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ان باتوں کا۔ افسوس کی بات سب سے بڑھ کر یہی میں نے کہا، ابھی 2-3 جگہ کے ہم دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہماری صورت حال ہے، اللہ کے فیصلہ منتظر، اللہ کا فیصلہ ہمارے طرز عمل پر منتظر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ ہم نے وہی راستہ اختیار کیا جس پر ہم چل رہے ہیں، اور ہماری اخلاقی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، ہمارے اندر کوئی بیداری پیدا نہ ہوئی، تو ہماری گاڑی خطرے میں ہے، سب سو گئے، کوئی جگانے والا نہیں، تو کیا ہوگا؟ گاڑی نہ جانے کہاں جا کر ٹکرا جائے گی، اور کس وقت ڈرائیور کی آنکھ لگ جائے گی۔ اور اگر الحمدللہ ہم میں محلے محلے بیدار کرنے والے پیدا ہوئے، اور سب سے بڑھ کر بیدار کرنے والے ہمارے یہ علماء ہیں۔ حضرت نے یہ بات کہی تھی بہت پہلے کہ اگر ہمارے یہ علماء بیدار نہ ہوئے، اگر انہوں نے اپنے فرض منصبی کو نہ سمجھا، اگر یہ اپنے اپنے علاقوں میں چراغ بند کرنا رہے اور قربانی کی زندگی انہوں نے اختیار نہ کی، تو اس ملک کو اسپین بنانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میرے بھائیو، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، حضرت نے بہت 50-60 سال پہلے جو باتیں کہی تھیں حقیقت کی طرح ہمارے سامنے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آج بھی ہم بیدار نہ ہوئے اور ہم نے اپنی قوم کو بیدار نہ کیا، امت مسلمہ کو بیدار نہ کیا، تو پھر اب آخری ڈھگ پر ہیں، نہ جانے کون سا طوفان آئے گا اور ہمیں اڑا کر لے کے چلا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں لمبی بات کہنا نہیں چاہتا، نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب مسئلہ ہے عمل کا، میدان میں آنے کا، اس کے لیے ترتیب بنانے کا، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کا، اپنے دل پر محنت کرنے کا، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا۔ یاد رکھیے، اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ دنیا کے مفادات ٹکراتے ہیں، دنیا کے مفادات ٹکراتے ہیں، لیکن آخرت کے فائدے نہیں ٹکراتے۔ آخرت پہ جو امیدیں لگا کے جو بیٹھا وہ ملے گا، اللہ کے کوئی مسئلہ نہیں، جو جتنا چاہے گا اللہ اس کو دے گا، بھر بھر کر دے گا، 10 گنا نہیں 1000 گنا دے گا۔ لیکن دنیا میں ہمیں یہ منصب چاہیے، ہمیں یہ عہدہ چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ٹکراؤ ہونا تو تباہی ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم اللہ کے لیے میدان میں آئیں گے، کام کریں گے، یہ اجتماعی کام ہے، اس میں ٹکراؤ کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے کو دبا کر، تھوڑا سا اپنے مزاج کو ادھر سے ادھر کر کے، مزاج سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر آدمی چاہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق کام ہو چکا کام کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا اپنے مزاج کو موڑ کر ہمیں کام کرنا ہے، ضرورت کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس ذمہ داری کو ہم نے محسوس کر لیا، خود اپنی زندگی کو ہم نے بہتر بنایا۔ میں نے جیسے شروع میں حدیث پڑھی کہ اگر اپنے دل پر ہم نے محنت کر لی، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نوازے گا، اور آپ علماء کرام اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ پوری امت پر اپنا فضل فرمائے گا اور حالات بدل جائیں گے۔ تو اس لیے بڑی ضرورت ہے آپ آئے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کی محبت کا ہمارے دل پر اثر ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ آئے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایک مشن لے کر جائیں،
ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں کم سے کم یہ پورا جو علاقہ ہے برار کا، میں نے بچپن سے اس کا نام سنا، حضرت مولانا محمد عارف صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بہت تذکرہ کرتے تھے برار کا، اور مجھے اس وقت ایک شوق ہوتا تھا کہ دیکھوں برار کیسا ہے اور کیا خوبیاں ہیں، بہت سی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات میں جو محبت ہے اور جو جذبہ ہے وہ ایک امتیازی چیز ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کا جذبہ کام آئے گا، اور یہ پورا کم از کم برار کا علاقہ، مہاراشٹر کے پورا ادھر کا جو علاقہ ہے آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ برگ و بال لائے گا، اور اس میں ایمان کی ہوا چلے گی، بلکہ ایمان کی بادیں بہار ہی چلے، لیکن جبھی تو ہوگا جب ایمان ہم پیش کریں، جب اخلاق کا ہم نمونہ لوگوں کے سامنے رکھیں، کوئی ہمارا دل چیر کر ہم کو نہیں دیکھے گا، لوگ تو ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، ہم بازاروں میں کیسے چل رہے ہیں، سڑکوں پہ کیسے چل رہے ہیں، ٹرینوں میں سفر کے وقت ہمارا حال کیا ہے، ہم تو عجیب خود غرضی مزاج میں آ گئی، ہم دیکھتے ہی کس کو فائدہ پہنچ رہا، نقصان پہنچ، ہمیں آرام ملے، ہمیں فائدہ ہو، اور اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اس سے بڑا سبق ملتا ہے۔ میں عبداللہ صاحب کا مودودی جو سنایا کرتے تھے، میں نے بہت سے بھائیوں نے سنا ہوگا لیکن بہت سے نئے ہوں گے، میں دوبارہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہاں لکھنؤ سے سہارنپور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت جا رہے تھے، ماں عبداللہ صاحب کا مودودی بھی ساتھ تھے، بہت پرانی بات ہے، حضرت کی عمر 50 سال رہی ہوگی، اور مولانا نوجوان تھے، دیوبند میں پڑھتے تھے، حضرت سے ملنے آئے تھے، تو کہتے ہیں کہ راستے میں ہوا یہ کہ ٹرین میں ایک کوپے میں 4 سیٹیں تھیں، حضرت کی نیچے کی تھی، میری اوپر کی تھی، اور سامنے 2 برادران وطن تھے، ان کی سیٹ تھی، اور دونوں نوجوان تھے، اس میں ایک ممبر اسمبلی بھی تھی۔ حضرت نے گفتگو شروع کی، انسانیت کی بات، محبت کی بات، اس کا اثر بھی پڑا۔ شام کا وقت ہوا تو پڑوس سے جو بغل میں دوسرا کوپا تھا، ایک خاتون بوڑھی جو تلک لگائے ہوئے تھی وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میں کوئی بھی نیچے کی سیٹ دے دے، ہمارے یہاں تو دونوں سینئر سٹیزن ہیں نیچے، میں کسی سے ریکویسٹ نہیں کر سکتی۔ اب وہ دونوں نوجوان ہندو دیکھ رہے تھے، اور حضرت تو بوڑھے ہو رہے تھے، اور ان کے پیر میں اس وقت نقرس کا اثر تھا، تکلیف بھی تھی، لیکن دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ وہ بیچاری پریشان سی ہوئی، میں کیا کروں گی، رات میں بیٹھوں گی۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت نے کہا بہن فکر نہ کرو، یہ میری نیچے کی سیٹ ہے، تم یہاں آ کر سو جانا۔ اب وہ جب چلی گئی ہے، اس پر ایک اثر پڑا کہ 2 نوجوان ہندو بیٹھے ہیں اور ایک مسلمان جو بڑھاپے کی منزل میں وہ پیشکش کر رہا ہے۔ تو وہاں عبداللہ صاحب نے جانے کے بعد کہا کہ حضرت آپ نے کیا غضب کیا، آپ نے نیچے کی سیٹ دے دی تو آپ کیا اوپر چڑھیں گے، آپ تو چڑھ نہیں پائیں گے، آپ کے پیر میں تکلیف ہے۔ تو حضرت نے عجیب جملہ کہا، وہ جملہ سنانے کے لیے میں نے قصہ سنایا۔ حضرت نے کہا یہ سبق ہے کہ ہم اسلامی نظام اخلاق پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، کبھی اگر اس کا موقع ملے تو چاہے مشقت اٹھانی پڑے لیکن ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائی، اگر ہر فرد یہ طے کر لے کہ یہ کام کرنا، تو یہی تو پیام انسانیت، اور کیا ہے پیام انسانیت؟ اسلام کا اخلاق، نظام اخلاق پیام انسانیت۔ اب آج حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اس کام کو کریں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے۔ ایک داڑھی والا، ایک ٹوپی والا جب یہ کام کرے گا تو اس سے دل بدلتے ہیں۔ ایسے واقعات میں کیا سناؤں، 10 50 بلکہ واقعات پیش آ رہے ہیں جس سے حقائق سمجھ میں آتے ہیں، بہت سے پرانے واقعات بھی ہیں، نئے واقعات بھی۔ بلرام پوری کا قصہ یاد آیا کہ یہ لوگ جاتے تھے، ہمارے بچے جمعے کو جاتے تھے، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ابھی جو اب تو وزیر دفاع ہو گئے، پہلے وزیر داخلہ تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان کا کوئی عزیز داخل تھا وہاں بلرام پور میں، حکومت یہی چل رہی تھی ابھی چند سال پہلے کی بات، تو اس کا بیٹا دیکھنے کے لیے آیا، اور جمعے کا دن تھا اور بچے کام کر رہے تھے، اس کو بالکل غصہ میں بھر گیا، یہ ملاؤں کو یہاں کتنے چھوڑ دیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ڈائریکٹر صاحب تھا، اس نے کہا نہیں بڑے اچھا کام کرتے ہیں، بڑی سیوا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک کسی کو ہمارے ساتھیوں میں کہا کیا کر رہے ہیں، ارے چائے پی رہے، آپ بھی پئیں گے، آپ کو کیا جانے کی کون، آپ کو بھی دیں، کیا نہیں مجھے چائے نہیں چاہیے۔ عجیب جملہ اس نے کہا، کہہ رہا میں نے تو اب تک پگڑی والوں کو یہ کام کرتے دیکھا تھا، اشارہ کیا اس نے کہ میں نے پگڑی والوں کو تو یہ کام کرتے دیکھا، یہ بندوق چلاتے دیکھا تھا، یہ آپ یہ انسانیت والا کام کب سے شروع کر دیا؟ کہہ رہے یہ تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، یہ تو ہمارے کو بڑی ذمہ داری، اس پر اتنا اثر پڑا، کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہم بھی کریں گے، آپ ہمارا یہ پرسنل نمبر لیجیے، کبھی ضرورت تو آپ ہمیں فون کیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں۔ دیکھیے کس طرح سے اثر پڑتا ہے، ایک کام کتنا اثر ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایک شخص ایسا کام کر جاتا ہے کہ پورے گھر بدل جاتے ہیں، محلے بدل جاتے ہیں، پوری آبادیوں پر اثر پڑتا ہے۔
تو بھائیو دوستو، وقت اتنا نہیں کہ لمبی بات میں کروں، لیکن میں عرض کرتا ہوں ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے محلے کو بدلنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، ہمیں تھوڑی سی قربانیاں دینی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہماری محنت اللہ چاہے گا اخلاص کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اللہ ضرور اس کے اندر نتائج پیدا کرے گا، محنت ضرور رنگ لائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، کہ انسان جس کے لیے محنت کرتا ہے وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے، وہ اس کا نتیجہ تو بہرحال نکلتا ہی ہے، اور پھر اللہ آخرت میں بھر بھر کر دے گا، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ تو یہاں بھی اس کے نتائج نکلیں گے اور آخرت میں اللہ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے۔ بس بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی محبت و عنایت ہے کہ آپ آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ پیغام لے کر جائیں گے، ایک مشن لے کر جائیں گے، اور جیسے بات ابھی کہی گئی انشاءاللہ موقع ہوگا تو ہم تو ابھی شاید ہمیں جانا پڑے، ہمارا سفر ہے، اگر ولی عزیز جنید ٹھہریں گے، اور ہمارے مولانا عبدالمصور صاحب یہیں کے رہنے والے، ان کی سرپرستی میں پورا کام یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ ہیں ہمارے مولانا جمال علی صاحب ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا سا ایسا کام ہو کہ نشست بھی ہو جائے، کچھ مشورے بھی ہو جائیں، ترتیب بھی بن جائے، تاکہ آپ ایک کام لے کر جائیں تو انشاءاللہ شاید زیادہ مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس پورے علاقے کا نمائندہ مدرسہ ہے، حضرت سے ہم نے تذکرہ بھی کیا آنے سے پہلے، تو حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور خود فرمایا کہ ہاں تو تمہیں ضرور اس مدرسے میں جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے جو افراد تیار ہو رہے ہیں یہ پورے علاقے کے لیے انشاءاللہ چراغ بنیں گے، ایک ایک محلے میں چراغ روشن ہوگا، پورا علاقہ انشاءاللہ روشن ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آپ کے آنے کو اللہ قبول فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور جن حضرات نے بھی انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مسک الختام بنائے اور اس کے بہتر نتائج پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔